رہا ہے، پتہ یہ چلا کہ اللہ کی یہ صفتیں ہیں اور اللہ کا ذاتی نام خود اللہ ہے۔ یہی تو اسم اعظم ہے۔ ہم اس کو سمجھے نہیں، اچھا یہ اسم اعظم ہے، اگر اس کے پرفیکٹ بن گئے تو پھر عالم کیا ہوگا؟ نظر اٹھا کو دیکھے نا، مردے بھی زندے ہو جاتے ہیں۔ مگر یہ خالی تمہیں بولت بٹت نہیں چلتا، مرشد ہونا، مرشد کون ہونا؟ مرشد ہونا۔ جب پیر کا دامن پکڑ لیے تو پھر یاد رکھنا ساری منزلیں مل جائیں گی، ساری منزلیں مل جائیں گی۔ تو گویا دیوانو سب کچھ ہمارے پاس ہے، ہم کہہ رہے ہیں میلاد منانا کہاں ہے، جھنڈے لگانا کہاں ہے؟ آؤ، اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا، نبی کے نور سے ساری کائنات کو بنایا۔ تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں کیونکہ غلط میں بولوں گا ساری تفصیلات، اب وہ تفصیل سے، کیونکہ جب اللہ کے نبی اللہ کا ایک ایک نام کا ذکر کرے، یا اللہ یا اللہ یا اللہ 2000 سال تک پڑھے، کتنے سال تک پڑھے؟ 2000 سال تک، پھر یا اللہ کے بعد یا رحمان 2000 سال تک، یا رحیم، جتنی صفتوں سے وہ ظاہر ہونے والا ہے اس سے پہلے میرے نبی وہاں پڑھ چکے۔ محبت سے بولو سبحان اللہ۔ وہاں پڑھ لیے۔ اب جیسے جیسے نام پڑھتے گئے حضور علیہ السلام، تو اس وقت اللہ کا ایک نام سرکار پڑھ رہے تھے، یا قہار یا قہار یا قہار پڑھنے لگے، تو اس وقت اس معنی اور مطالب پر حضور غور کرے تو آپ کے جسم سے پسینہ نکلنے لگا، نور کے قطرے گر رہے تھے۔ اللہ نے ہر ایک قطرے سے ایک کی روح آدم کی روح بنایا، یعقوب کی روح بنایا، جتنے قطرے گرے 1,24,000 سارے انبیاء کی روحوں کو پیدا کیا۔ یہ کس کے نور سے بنے؟ نبی کے نور سے بن رہا ہے۔ اب اسی طرح میرے نبی جب ذکر کرے ہماری روح کیسا بنی، ہماری روح کیسا بنی، یہ بھی تو جاننا نا، یہ تو پیغمبروں کی روح بنی، اب ہماری روح کیسا بنی؟ گلک کو آؤ آتے انشاءاللہ، انشاءاللہ، ارے بولو جی انشاءاللہ۔ 5 لاکھ روپے دے رہے بولے تو بمبئی بھی جا کے لا لیتے نہیں، 5 لاکھ دیتے گلبرگے کا بولے بھاگتے ہیں، مگر یہ 5 لاکھ سے زیادہ محفل میں جانے کا ثواب ہے۔ اب جو ہم آئے ہیں نا یہ محفل میں، سروار والے، نیلگل والے، اطراف و اکناف والے، فرشتے پراں بچھائے پروں پہ چلتے ہوئے آئے ہیں، اور میرے نبی نے کہا علم کی مجلس میں جانے والا 1000 جنازوں میں شریک ہونے والے کو جو ثواب دیا جاتا ہے اس سے زیادہ ثواب علم کی مجلس میں جانے والے کو دیا جائے گا۔ اب یہ محفل بڑی محفل ہے، میلاد النبی مناؤ، میلاد النبی میں خرچہ کرنا۔ اب دیکھیں کتنا بڑا پروگرام کرے صاحب، میں تو نہیں سوچا تھا اتنور میں اتنا بڑا پروگرام کرتے بولنے کا، مگر آزو بازو والے گاؤں والے آ کر یہ گاؤں والوں کو ایک ہمت دلائے۔ سبحان اللہ۔ کھانا سب کے گھروں میں ملتا، کھانے کے واسطے کون بھی نہیں آئے، مصطفیٰ کا ذکر سننے کے واسطے آئے۔ اس کے صدقے میں کھانا بھی مل رہا ہے، کھا لے جاتے، کھلائے تو کھا لے جاتے، ہے کہ نہیں کہ گوشت اس میں ہوگی ہے، ماشاءاللہ ہے تو اچھی بات ہے، نہیں تو بھی چلتا ہے نہیں، ہمیں لوگ بسم اللہ وال کھا لیتے، جو بھی ہے کھا لے نکل جاتے۔ اب بعض جنے روٹی پسند کرتے، کیا وہ میں روٹی کھاتا ہوں، کھانا کہ آج کھانا کھا، تیرے کھانے کا کام روٹی کا کام کرتا کھانا، کیونکہ یہ کھانے کو نسبت مدینے سے ہو چکی ہے، وہ روز کھاتے سو کھانا الگ تھا، آج کا کھانا فاتحہ کا کھانا ہے، اور یہاں فاتحہ پڑھو وہاں کھانے میں برکت آتی ہے، اور جس کھانے کو فاتحہ پڑھتے وہاں شیطان انٹری نہیں ہوتا، انٹر نہیں ہوتا، انٹری نہیں لیتا ہے۔ اب اس کھانے میں صرف فرشتے ہی فرشتے اترتے ہیں، ہر کھانے میں اللہ برکت عطا فرما دیتا ہے، تو اس لیے کھانا کھاؤ، میلاد مناؤ۔ میلاد النبی کس دن مناتے؟ بولو بھائی 12 تاریخ کو، بولو سبحان اللہ۔ چاند دکھا کیا؟ ماشاءاللہ بچے بول رہے ہیں، بڑے لوگوں کو معلوم ہی نہیں، ضروری بھی ہے۔ پہلے کے لوگوں کو اسکولاں جاؤ با بولے تو گئے نہیں، ڈاڑیاں سفید ہو کو کمبراں لٹک رہی، اب ہے نا مسجداں کو آ رہی، کھنگ لیتے کھانس لیتے، آپ کو نماز پڑھنا چاہ رہے، جھکے تو اٹھنے نہیں آ رہا، اٹھے تو جلدی بیٹھنے نہیں آ رہا، کرسی ڈالوا، کرسی پہ بیٹھ رہے، یہ حال ہو گیا۔ اب مگر نانا دادا دادی سب مل کو بچوں کو تو پڑھا رہے ہیں۔ اب یہ آنے والی نسل اگر پڑھے لکھے بن گئے، تمہارے گاؤں میں ایسے کٹر سنی مولانا ملے بولے تو پھر پورا گاؤں غوث کا دیوانہ بن جاتا ہے۔
मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। गौस का दीवाना बन जाता मामूली नहीं है कि सही उलमा मिलना जो अपने बच्चों को हुजूर का भी दीवाना, नबी का भी दीवाना, हसन का भी दीवाना, हुसैन का भी दीवाना, अहले बैत का दीवाना, वलियों को चाहने वाला, चहलुम 10वां 20वां फातिहा सब कुछ करने वाला मौलाना मिल गया तो फिर हमारे बच्चे भी आशिक रसूल ही बन जाते हैं, आशिक रसूल ही बन जाते हैं। और दीवान गाने इश्क मुस्तफ़ा। तो मैं क्या अर्ज कर रहा था, मिलादुन नबी, हमारे नबी जो पैदा हुए सो दिन और तारीख क्या थी? 12 रबीउल अव्वल। हाँ, ये पूछ रहा था ना, 12 रबीउल अव्वल शरीफ। अभी चांद एक पूछा ना, चांद नहीं दिखा मगर सऊदी में दिखा, आज एक है वहाँ, सुभान अल्लाह। सऊदी में दिखा, एक है आज। कल इंशाल्लाह एक होती, अगर कल एक हो गई तो ईद कब होती? जुम्मा। बोलो जी कब होती? जुम्मा के दिन ईद होने वाली है। अब एक सवाल ये है, क्या भाई मीलादुन नबी में खीर पूरी बना को घर में फातिहा दिलाते, ये बगार खाना बकरा काट को करना ज़रूरी है क्या? मस्जिद में करे हो गया, ऐसा न को समझो। अब क्या करो, आज इरादा करो। मैं तजुर्बे की बात बोल रहा हूँ, मेरे खुद के ऊपर का तजुर्बा बता रहा हूँ। गरीबी घर से ख़त्म करना है, कर्जा सर पे है उतारना है, बच्ची को रिश्ते नहीं आ रहे, अच्छे रिश्ते होना है। बच्चा पढ़ लिख कर डिग्री रखकर बगल में फाइल दबाकर नौकरियों के चक्कर में ऑफिसों में घूम रहा है मगर नौकरी नहीं मिल रही। ये सारे टेंशनों का इलाज मीलादुन नबी में बकरा काट कर हर एक को खिलाने से पूरे टेंशन खत्म हो जाते हैं। ये मेरा दावा है, अल्लाह के नबी की मीलाद में खिलाओ। जितना 11वीं में करते हैं, 11वीं बाद में, इमाम जाफर सादिक बाद में, इमाम बाखर बाद में, मुस्तफ़ा है तो सब है। मुस्तफ़ा का खानदान भी मुस्तफ़ा के सदक़े में है। सुभान अल्लाह। नबी है तो सब है। तो 11वीं से ज्यादा 12वीं की तरफ भी तवज्जो दो। अपने घरों में सिर्फ खीर पूरियां नहीं मेरी बहनों, अपने घरों में धूमधाम से सरकार की नियाज करो, मोहल्ले वालों को खिलाओ। अब सूरत देखकर नक्को खिलाओ। ये ईद किसी और की नहीं, रहमतुल लिल आलमीन की ईद है। तो सब के लिए रहमत बनकर आए, जानवरों के भी, यहूदियों के भी, काफिरों के भी, मुनाफिकों के भी, मोमिनों के भी, मुसलमानों के भी, सबके लिए रहमत है। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। रहमत है, रहमत नबी। सुभान अल्लाह। हमारे नबी मक्के में लोगों को गुनाहों से हटाकर अल्लाह की तरफ ला रहे थे, सुभान अल्लाह। मगर लोगों ने हुजूर को गालियां दी, जादूगर बोले, मोहम्मद जादूगर है बोले, मेरे नबी के लिए रास्ते में कांटे बिछाए, तकलीफें दिए, मगर इसके बावजूद भी मेरे नबी ने उनसे झगड़ा नहीं, उन्हें कत्ल नहीं किया, क्योंकि कहते थे मैं रहमत बनकर आया हूँ। सुभान अल्लाह। तुम अगर पत्थर मार रहे हो, मुझे आज नहीं कल आने वाली तुम्हारी नस्लें पहचानेगी, मगर नबी बद्दुआ नहीं दिए, क्योंकि ये कहते थे कि मैं रहमत बनकर आया हूँ, मैं सबके लिए रहमत बनकर आया हूँ। हत्ता के हुजूर मक्के की गली से गुजरते गुजरते एक ऐसे मकान के पास पहुंचे, वहां एक बूढ़ी औरत अपने पूरे घर का सामान एक गठड़ी में डालकर बंद कर बैठी थी। हमारे नबी जाकर वो बूढ़ी औरत से पूछे कहाँ का इरादा है? तो बूढ़ी बोली, मक्के में मोहम्मद नामी एक शख्स आया है, वो नया दीन लेकर आया, उसको जो भी देखते उसके छोजारे कहते, मैं मक्का छोड़ को जा रहा हूँ, मेरा कोई बेटा नहीं, मेरा शोहर नहीं है, ये पोटली जरा तुम्हें मेरे सर पर रखो, नहीं तो मेरे को मंजिल तक ले जाकर छोड़ दो। तो अल्लाह के नबी उसको वो जुमला सुनकर नाराज नहीं होते, बल्कि वो गठड़ी खुद हुजूर अपने सर पे रखते हैं, रख लेकर कहते चल माई चल। जब वो चलने लगी तो हुजूर फरमाते तू जरा उम्र में बड़ी भी है, बड़ी भी है, बड़ी भी है, तू जरा आगे आगे चल, अगर मैं आगे चलूंगा तो तुझे तेरी जवानी याद आएगी कि मैं भी जवान होती तो इस जवान की तरह चलती थी, तेरा दिल दुख गया तो मेरा दिल दुख जाएगा, मैं तो सबका नबी बनकर आया हूँ। वो बूढ़ी औरत को नबी आगे बढ़ाते हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, मंजिल आने के बाद सर से गठड़ी निकाल कर हमारे और आपके नबी उसके हवाले कर देते हैं। अब वो बूढ़ी औरत कहती है
تم بڑے خوبصورت ہو، بڑے حسین ہو، اخلاق بھی بہت اچھے ہیں، میری گٹڑی اتنی وزن تم یہاں تک لا کر رکھے ہیں، مگر تمہارا نام تو بتا دو، آخر اب ہے کون؟ تو میرے نبی مسکرا کر کہتے ہیں مائی جس نبی کا نام سن کر تم مکہ چھوڑ کر جا رہی ہے وہ کوئی اور نہیں، میں محمد ہوں، اتنا کہنا تھا۔ وہ بوڑھی عورت نے کہا اگر تم محمد ہو وہ غلط تم صحیح، مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیا جائے، مسلمان بنا دیا جائے۔ یہ تھے میرے نبی کے اخلاق، یہ تھے میرے رسول کا کردار۔ آج ماں باپ کا دل دکھانے والوں، اپنی ماں کو ستانے والوں، اپنے والد کو کالر پکڑنے والوں، اپنی بیوی کو ڈرانے والوں، مسلمانوں ماں باپ کا دل مت دکھانا، بڑوں کا دل مت دکھانا۔ نبی کی میلاد دل دکھانے کا نام نہیں، دکھی دلوں کو سکون دینے کا نام میلاد ہے۔ بچھڑے ہوئے لوگوں کو میلاد ملانے کا نام میلاد ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کا نام میلاد ہے، نفرتوں کو مٹا کر محبت کے قلعے تعمیر کرنے کا نام میلاد ہے۔ یہ میلاد النبی ہے۔ انشاءاللہ باتیں بہت ہیں، آئیے گلک کی سرزمین پر مزید گفتگو آپ کے سامنے ہوگی، وقت کافی ہو چکا، پھر کبھی کسی موقع پر میں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا۔ آج کے اس پنڈال کے لیے، مائک کے لیے، چاول کے لیے، تیل کے لیے، لکڑیوں کے لیے، بگونوں کے لیے، جو کچھ بھی جن لوگوں نے خرچ کیا، آخری بات سن لو وہ کتنے خوش نصیب ہیں۔ ابھی تک کون بھی جیب میں ہاتھ ڈال کو نہیں دیے تو تیار ہو جاؤ، جیب میں ہاتھ ڈال کو دینے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آئی میں نہیں دیا، میرے کو نہیں معلوم تھا یہ ثواب ہے کیا۔ سنیے یہ کس پر خرچ ہو رہا ہے؟ میلاد پر۔ بولو کس پر خرچ ہوا یہ؟ میلاد پر۔ اب پوری دنیا میں پیغمبروں کے بعد اگر کسی کا مرتبہ سب سے بڑا ہے تو ان کا نام کیا ہے؟ ابو بکر صدیق۔ ماشاءاللہ، انبیاء کے بعد سب سے بڑا اگر کسی کا نام ہے پوری دنیا میں امت میں تو وہ کس کا نام ہے؟ ابو بکر صدیق۔ سنیے میلاد میں خرچ کرنے والوں کے لیے کیا بول رہے ہیں۔ علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق فرماتے اگر کسی نے میلاد پر 1 روپیہ بھی خرچ کیا اسے جنت میں ساتھ لے کر جاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میلاد میں خرچ کرنے والوں، اتنور والوں، جن لوگوں نے جو بھی چندہ دیا کرسیوں کے لیے، اسٹیج کے لیے، علماء کے آنے جانے کا خرچہ جو کچھ بھی کرے ہیں، اب یہ جہاں پیسہ چندہ کر کے کام کرتے ہیں وہاں شیطان بھی فتنے ڈالتا۔ کیا ڈالتا؟ فتنے ڈالتا۔ کتے کر کو کتے مار لیے کہ انہیں دیے رہتا، کیا بھی نہیں چپکے حساب کرتا ہوں۔ مسلمانوں کے خاص خوبی کیا ہے بولے تو شادی تمہیں کرو، حساب دوسرے کرتے آگو۔ شادی تمہارے گھر میں ہو رہی، فنکشن ہال میں بلائے، دیکھے 3-4 قسم کے چکن بنائے، روٹیاں ڈالے، سوپ ڈالے، انہیں چپکے کھا کو جانا نہیں۔ ابا بابا 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 کتنے پیسے خرچہ کرا، کتنے کرائے، کتنے کنٹل، کتنے آدمی بولے 2000، انہیں حساب ڈال رہا۔ ابھی انہیں حساب بھی نہیں ڈالا، کر رہے سالہ انہوں حساب ڈالتے۔ بڑی فکر لوگوں کو۔ ابھی اجتماع ختم نہیں ہوا تمہارے فکر لگی سو ہے کتنا مارے گی، کس کے نے کیا کیا مانگے گی، میں تو نہیں دیکھا، ایسا بول لیتے دلوں میں۔ یہ شیطان وسوسے ڈالتا نیک کام کرنے والا۔ ایسے ٹائم پر کیا بولنا، میں تو کچھ دیا نہیں، دعا تو دے سکتا ہوں، کچھ دیا، یہ جملہ اچھا بھی نہیں دکھتا۔ 10 روپے بھی دیے تو چندہ چو۔ بے شک بے شک۔ دوستوں کو لے جا کو کیا کرتے، چل با وگنی گرم ڈالے ذرا کھائیں گے، نہیں یہ پیسے مائی کھلا تو چل لو، وہ تیرے 30 روپے اس کے 30 روپے 60 روپے وگنی کھایا، اگر وہی 60 روپے یہاں چندہ دیتا تو خبر میں تیرے لیے جنت کا بچھونا آ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا تو گویا کہ یہاں جو خرچ کیا گیا ہے، مولانا بڑی اچھی بات بولے، اس کا حساب بھی بتایا جائے گا، وہ کب بتائیں گے وہ تو اعلان کر چکے ہیں، لہٰذا